اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوری شفا خانہ یوٹیوب چینل میں آپ کو حکیم نعیم نوری ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کے لیے خاص ہے۔ وہ خواتین، وہ ہماری بہنیں، وہ ہماری بیٹیاں جو کثرت حیض کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کو بار بار ماہواری آ جاتی ہے، آج کی ویڈیو ان کے لیے خاص ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بیماری کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے اور پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ جب یہ بیماری واقع ہو جائے تو اس وقت ہمیں کون سی علامتیں ہیں، وہ کون سی علامتیں ہیں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ واقعی ہمیں یہ مرض لاحق ہو گیا ہے۔ تو اس کی چند علامتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ صرف یہ ویڈیو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے۔ جی، ہم آ گئے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اور آپ توجہ سے اس بات کو سماعت کیجئے کہ جب عورت بالغہ ہوتی ہے تو اس کی شرمگاہ کی اندام نہانی سے بلیڈنگ شروع ہوتی ہے، یعنی خون جاری ہوتا ہے۔ اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ یہ مہینے میں ایک بار ہوتا ہے۔ اگر مہینے میں بار بار ہو جائے تو اس کو کثرت حیض، استحاضہ یا ماہواری کا بار بار آنا کہا جاتا ہے، اور یقیناً یہ ایک بیماری ہے۔ عام طور پر جو ماہواری آتی ہے جس کو حیض کہا جاتا ہے وہ کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر 10 دن کے بعد بلیڈنگ جاری ہے تو اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے، اور استحاضہ اور طبی نگاہ میں اس کو کثرت حیض یعنی بار بار ماہواری کا آنا کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری ہے، اس کا علاج بے حد ضروری ہے۔ میری بہنوں اور میری بیٹیوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرض کے اسباب کیا ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے، یہ مرض کی شکایات شروع ہو جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، اس مرض کے پیدا ہونے کے کئی وجوہات اور اسباب ہیں۔ جن خواتین میں کثرت خون ہو تو ان کا چہرہ سرخی مائل ہوگا اور ان کی نفس جو ہے وہ موٹی ہوگی۔ خون میں گرمی کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے، اس مرض کی شکایات شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے خون میں گرمی کے بعد صفرا کی زیادتی کی وجہ سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ صفرا کی صورت میں پیاس بار بار لگتی ہے اور مریضہ کو بے چینی زیادہ، گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہے۔ جن خواتین کو اسقاط حمل کا عارضہ ہو، یعنی حمل بار بار گرتا ہے، تو ان خواتین کو بھی یہ مرض شروع ہو جاتا ہے۔ وہ خواتین جو کہ گرم اور ترش اشیاء کی شوقین ہیں، یعنی اس کا استعمال زیادہ کرتی ہیں، تو ان خواتین کو بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اعصابی کمزوری بدن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کثرت جماع یعنی کثرت سے ہم بستری کرنے سے یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اور وہ ہماری خواتین جن کو رحم کی کمزوری ہے، ضعف رحم کی شکایات ہیں، رحم میں ورم ہے، اسی طریقے سے رحم میں رسولی ہے، تو اس کے ہو جانے سے بھی یہ مرض شروع ہو جاتا ہے اور اس کی شکایات شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ ہماری خواتین
جو فیملی پلاننگ کرتی ہیں اور ان کی ادویات کا استعمال کرتی ہیں، اس سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں وہ کون سی علامات ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ پہچان لیں کہ واقعی کثرت حیض کا مرض شروع ہو چکا ہے۔ جب یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے تو چند علامات ظاہر ہوتی ہیں جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ مرض پیدا ہو چکا ہے۔ جب یہ شکایت ہوتی ہے تو بہت زیادہ مقدار میں مریضہ کا خون جاری ہونے سے خون ضائع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریضہ کا چہرہ زرد اور اس کا منہ فک ہو جاتا ہے۔ مریضہ کے کمر میں اور پیڑوں کی جگہ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر چکرانے لگتا ہے، ضعف ہضم کی شکایات شروع ہو جاتی ہے، قبض شدید ہو جاتا ہے، بھوک کی کمی ہو جاتی ہے اور ریحہ زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے۔ اگر مریضہ ذرا سا کام کر لیں تو فوراً تھک جاتی ہے۔ خون زیادہ خارج ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار مریضہ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ مریضہ میں چڑچڑا پن اور ذرا سی بات پر غصہ و جلال آنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مریضہ موت کو پسند کرتی ہے۔ اگر یہ مرض صفرا کی زیادتی سے ہو تو مریضہ کو پیاس شدت سے بڑھ جاتی ہے، اور اگر یہ مرض خون کی زیادتی سے ہو تو بدن کا رنگ سرخی مائل ہوگا اور جسم میں چبھن محسوس ہوگی۔ اگر یہ مرض رحم کی خرابی سے ہو تو مریضہ کو سیلان رحم کی شکایات بھی زیادہ ہوگی۔ میری محترم بہنوں اور بیٹیوں، جب یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے تو اکثر ہماری بہنوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ نماز اور روزے کے حوالے سے اس کا کیا حکم ہے۔ تو چلتے چلتے ہم آپ کی خدمت میں ایک شرعی اور فقہی مسئلہ عرض کرتے چلیں۔ یاد رکھیے کہ جب عورت بالغہ ہوتی ہے تو قدرتی اور طبعی طور پر شرمگاہ کی اندام نہانی سے خون کا اخراج ہوتا ہے۔ اس کو حیض یا ماہواری کا آنا کہتے ہیں۔ اس حالت میں، یعنی جو طبعی صورت میں آ رہی ہے، اس حالت میں نماز پڑھنا معاف اور روزہ رکھنا اس وقت معاف ہوگا، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن 3 راتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں ہیں۔ اگر عورت کو 10 دن سے زیادہ حیض آنے لگ جائے تو یہ استحاضہ یعنی بیماری کہلاتی ہے۔ استحاضہ کو کثرت حیض یعنی بار بار ماہواری کا آنا بھی کہا جاتا ہے۔ استحاضہ کی صورت میں، حیض کی صورت میں نہیں، استحاضہ یعنی بیماری کی صورت میں نماز پڑھی جائے گی اور روزہ بھی رکھا جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک وضو سے ایک وقت کی نماز پوری پڑھی جائے گی، اور جب دوسرے وقت کی نماز پڑھنی ہو تو پاکی حاصل کرنے کے بعد دوسرے وقت کی نماز کے لیے دوسری بار وضو کرنا ہوگا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ اس شرعی اور فقہی مسئلے کو سمجھ گئی ہوں گی کہ استحاضہ کی صورت میں نماز بھی پڑھی جائے گی اور روزہ بھی رکھا جائے گا، اور ایک وضو سے ایک وقت کی نماز پڑھی جائے گی اور دوسرے وقت کے لیے دوسرا وضو کیا جائے گا۔